السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ عربی زبان میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہے صوم، اور صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے۔ صوم کے معنی رک جانے کے ہوتے ہیں، یعنی انسان، ایک شخص اپنی خواہشات اور کھانے پینے سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رک جاتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ کون سا مہینہ ہے جس میں ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ ماہ رمضان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسی کتاب کو بھی نازل کیا ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ لیکن شروع میں جو آیت سورۃ البقرہ کی 183 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ایک خاص پیغام ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو خطاب کر کے کہ تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے، یہ غرض و غایت ہے۔ میں نے آپ کو جیسا بتلایا کہ یہ اس مہینے کی افضلیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مقدس جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کو اسی مہینے میں نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت بھی کر دی سورہ بقرہ 185 آیت میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کو فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون۔ اور یہاں پر کس لیے قرآن کو نازل کیا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ محترم حضرات، میں یہ بتلا رہا تھا کہ ماہ رمضان جو ہے بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا وہ رات بھی اسی مہینے میں ہے، رمضان میں نازل کیا، اور جس رات میں نازل کیا وہ رات بھی اسی مہینے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تصدیق کر دی ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی، صحاح ستہ میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں آپ کو رمضان کے فضائل کے بارے میں مل سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان کے روزے کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو رکھ لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. سارے گناہ رمضان کے روزے رکھنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس طرح سے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، دکھاوا مقصد نہیں ہے، شہرت مقصد نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا مقصد نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے طلب ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ کس نے معاف کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا. اسی طرح سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے دروازے، یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے نا، جب یہ مہینہ آتا ہے، ابھی ہم شعبان میں چل رہے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ آئے گا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیاطین جو انسان کا دشمن ہے اس کو قید کر دیا جائے گا، اس کو جکڑ دیا جائے گا. یہ اس مہینے کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جو انسان کو ہمیشہ گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے، بھٹکانے میں لگا رہتا ہے، اس کو راہ حق سے راہ ضلالت پہ لے جانے میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ کے لیے اس شیطان کو بند کر دیتا ہے. یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے کہ آپ کے دشمن کو بھی بند کر دیا گیا ہے. کوئی اب خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حاضر کر دیں. اسی طرح سے میں نے جیسا کہ یہ بتلایا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، رمضان کا جو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اسی طرح سے رمضان کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ قیام رمضان، قیام اللیل کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے فضیلت ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے رحمت کی بارش کا مہینہ ہے، برکھا ہے، یہ رحمت کی برکھا ہے. مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ اس بارش سے، اس رحمت کی بارش سے اپنے گناہوں کو دھل لیں، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے ہلکا ہی نہ کریں بلکہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائیں. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو عطا کیا، اور یا جب ہمیں عطا کرتا ہے، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون ہم میں سے رمضان کا مہینہ پائے گا یا نہیں پائے گا. کتنے لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے. کتنے لوگ پچھلے سال رمضان کا استقبال کر رہے تھے، رمضان کی تیاری کر رہے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ عطا کیا، ہم یہ دعا کریں کہ الہ العالمین جو ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا پانے والا بنائے، اور ہمیں رمضان کے دنوں میں اور دنوں کی طرح سے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. محترم حضرات و خواتین، بات چل رہی ماہ رمضان کی فضیلت کی. ماہ رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ، چونکہ رمضان کا لفظ جب آتا ہے تو فوراً روزہ سامنے آ جاتا ہے. یہ روزے سے ہمارا اور آپ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا فائدہ یہ ہو رہا ہے
کہ یہ روزہ ہمارے اور آپ کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سر پر یہ چھت ہے، نہ یہ بارش آنے دیتی ہے اور نہ یہ دھوپ آنے دیتی ہے، نہ گرد و غبار آنے دیتی ہے، نہ کسی حملہ کرنے والے کے وار کو آنے دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے. جس طرح سے لڑائی کرنے والے، قتال کرنے والے ایک ہاتھ میں تلوار رکھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں ڈھال رکھتے ہیں، تلوار سے وار کرتے ہیں اور ڈھال سے رکاوٹ جو آگے سے کوئی وار ہو رہا ہو اس کو روکتے ہیں. تو یہ روزہ جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے گناہوں کا ڈھال ہے، گناہوں کو آنے سے روک دیتا ہے، گناہ ہم تک نہیں پہنچنے پاتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے صحیح کی روایت، الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، یہ روزہ ڈھال ہے، یہ روزہ ہمارے اور آپ کے لیے ڈھال ہے. جس طرح سے قتال کرنے والے کے لیے، لڑائی کرنے والے کے لیے میدان کارزار میں لڑنے والے کے پاس ایک ڈھال ہوتا ہے کہ سامنے والے کے وار کو وہ روکتا ہے. اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت بھی آتی ہے جو مسند احمد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، یہ روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے، اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے روزہ ڈھال ہے. لہٰذا ہم اس سے لاپرواہی نہ کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے کے لیے، آزمائش کو روکنے کے لیے ہم روزہ کا استعمال کریں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھال کے طور پر ہے، ہم ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کریں گے. ہم جب ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم پریشان ہیں، ہمارے پاس وساوس ہیں اور یہ بڑے وسوسے آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، خواب میں ڈرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو ہم اس کو کیا بتلاتے ہیں؟ ہم اس کو یہی بتلاتے ہیں نا کہ ہر فرض نماز کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھو، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے ہم بتلاتے ہیں اور خود بھی ہم پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہم پڑھتے ہیں یا پڑھنے کے لیے بتلاتے ہیں تاکہ شیطان یا حاسد ہمارے اوپر وار نہ کر سکے. یہ روزہ اسی طرح سے ڈھال ہے اللہ تعالی کے عذاب کو روکنے کے لیے یا گناہوں کو روکنے کے لیے، کہ جب کوئی گناہ آنے والا ہوتا ہے تو یہ روزہ ہمارے اور آپ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. اسی طرح سے جہاں تک فضائل کی بات ہے، روزہ کے ذریعے جہنم سے دوری. دنیا میں کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر جنت کو حاصل کر لے اور اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لے، وہی شخص کامیاب ہے. اور روزہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں یہی ارشاد فرمایا، کوئی دوسری چیز نہیں، یہی چیز ارشاد فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں رضا اور خوشنودی کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھا، ایک روزہ. من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک روزہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بعد اللہ وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو دور کر دیتا ہے، بعید کر دیتا ہے. کتنا؟ اور کس سے؟ عن النار، جہنم کی آگ سے 70 خریفا، 70 سال کی مسافت کے قریب. ایک شخص 70 سال چلتا ایک روزہ. اب سوچئے آپ، اگر کوئی شخص 30 روزہ خالی رمضان کے رکھ لیتا ہے جو کہ فرض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے کتنی دوری پر کر دیتا ہے. جبکہ پورے سال میں بہت سارے نفلی روزے ہیں، لیکن اگر رمضان ہی کا مہینہ رکھ لیا جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے کتنی دوری پر کر دیتا ہے. اسی لیے اسی طرح سے یہ بھی آپ جان لیں کہ روزہ داروں کے لیے یہ بھی اس کی فضیلت میں سے ہے کہ اس شریعت اسلامیہ نے یہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک، کھانے پینے، انسانی خواہشات سے دور رہنے، ان ساری چیزوں سے جو رکے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اہتمام کیے ہیں ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے. اور جنت میں تو داخل ہو گئے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایک خاص گیٹ کا اہتمام کر دیا.
اور چیخ چیخ کر کے کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ وہ کون سا گیٹ ہے؟ کیا نام ہے اس گیٹ کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، جنت میں ایک گیٹ ہوگا جس کا نام ہوگا ریان گیٹ، جس کا نام ہوگا ریان گیٹ۔ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، قیامت کے دن صرف اور صرف وہ لوگ جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اس گیٹ سے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ فرشتے کہیں گے این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی زبانوں پر تالا لگا لیتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو حلال چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے کی وجہ سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک نہیں کھاتے پیتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ فیقومون، کھڑے ہو جائیں گے، خوشی خوشی کھڑے ہوں گے۔ تکلیف اٹھایا ہے دنیا میں نا، وہ صبح خوشی خوشی کھڑے ہوں گے جیسے رزلٹ آؤٹ کیا جا رہا ہو، اور جس کا پہلا اور دوسرا نمبر 100 لوگوں میں، 200 لوگوں میں، 1000 لوگوں میں جب نام پکارا جاتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، پر وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ جب فرشتے کہیں گے این الصائمون، کہاں ہیں یہ بھوکے پیاسے رہنے والے؟ کہاں ہیں روزے دار؟ وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے علاوہ، یعنی روزہ داروں کے علاوہ اس میں کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دے گا، اور اس گیٹ کا کیا نام ہوگا؟ ریان گیٹ ہوگا، جس میں خالی صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ محترم حضرات و خواتین، میں مسائل پہ نہیں جا رہا ہوں، اگر مسائل کو سننا ہے تو روزہ کے حکام و مسائل ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر کے آپ سنیے گا۔ آج میں صرف ماہ رمضان کی فضائل کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کر رہا ہوں۔ جہاں تک فضائل کی بات ہے، دنیا میں ایک دوسرے کی سفارش کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں۔ قیامت کے دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں، میاں بیوی کے کام نہیں، بیوی میاں کے کام نہیں، بھائی بھائی کے نہیں، بہن بہن کے، کوئی کسی کے نہیں۔ تو جب کوئی کسی کے کام ہی نہیں آئے گا تو کون کسی کی سفارش کرنے جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کوئی نہیں کام آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، سنے گا نہیں، بات نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کا کوئی ایسا عمل ہوگا جو اس دن آپ کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا بندے کے لیے یہ دونوں سفارشی بن جائیں گے۔ یہی روزہ جس کے بہت سارے لوگ اہتمام نہیں کرتے، یہ سفارشی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ روزہ کہے گا اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے روکا تھا، اس کی شہوت سے روکا تھا، جو چیزیں حلال تھیں اے اللہ، جو تو نے ٹائم فکس کر دیا تھا ان چیزوں میں اس نے حرام کر لیا تھا، اے اللہ تو میری سفارش کو قبول فرما لے۔ یہ قرآن کی تلاوت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا اے اللہ، رات کو یہ تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو میں نے سونے سے روک رکھا تھا، اے اللہ میری سفارش کو قبول فرما لے۔ جس کا ہم اہتمام نہیں کرتے، بیٹوں کے لیے مر رہے ہیں، بیٹی کے لیے مر رہے ہیں، بیوی کے لیے مر رہے ہیں، بھائی کے لیے مر رہے ہیں، بہن کے لیے مر رہے ہیں، ان کے لیے وہ کوئی کام نہیں ہے۔ کام کون سی چیز آ رہی ہے؟ روزہ آ رہا ہے۔ وہ روزہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے پریشانی ہے، لیکن اس میں پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ چیز، یہ عمل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ ایک طرف سفارش کر رہا ہوگا، قرآن سفارش کر رہا ہوگا، فَيُشَفِّعَانِ، ان کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا، ان کی سفارش کو
اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا. لہٰذا روزہ اس کا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بہت ہی زیادہ اہتمام کریں. روزہ کی فضیلت کی بات ہو، ماہ رمضان کی فضیلت کی بات ہو رہی. یہ بھی یاد رکھیں روزہ دار کے لیے، اے وہ لوگوں جو ماہ رمضان کو پانے والے ہو، مبارک ہو آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کا پانے والا اور برابر اس پر عمل کرنے والا، روزہ رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، دیگر تمام عبادت کو کرنے والا بنائے. یاد رکھیے کہ روزے دار کے لیے 2 عظیم خوشیاں ہیں. 2 عظیم خوشیاں. یہ کون سا شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے. اس کے لیے 2 خوشیاں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں. 2 خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے، کیا منظر ہوتا ہے جب ایک شخص 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ بھوک اور پیاس سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، زبان خشک ہوتی ہے اور اس کے سامنے دسترخوان لگا ہوتا ہے، لیکن وہ شخص اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، کھجور اٹھاتا ہے، پانی اٹھاتا ہے، جو بھی میسر ہے اس کو اٹھاتا ہے، اپنی زبان پر بسم اللہ کہہ کر کے وہ افطاری کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی خوشی کا دن وقت یہ ہوتا ہے. تو ایک خوشی، عظیم خوشی کب ہے؟ جب وہ افطاری کرتا ہے، جب وہ روزہ کھولتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور دوسری خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں. الہ العالمین ہمیں انہی میں سے بنائے. محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا میں خوشبو کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور بدبو کو سارے لوگ کراہیت اس سے محسوس کرتے ہیں. اور ایک شخص جب 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا ہے تو یوں ہی اس کے منہ سے عجیب طرح سے باس آنے لگتی ہے، عجیب طرح سے ریح آنے لگتی ہے. یہاں تک کہ 2 آدمی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، دونوں بہنیں ہیں یا قریبی ہیں، وہ منہ قریب نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت عجیب طرح سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے منہ کا ذائقہ بدل چکا ہے. وہ انسان کراہیت محسوس کرتا ہے. لیکن وہ ذات جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اس کے نزدیک روزے دار کے منہ سے آنے والی وہ بو جو ہوتی ہے یا وہ چیز جو بدل جاتی ہے، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور محبوب ہوتی ہے. اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ پسند کرتا ہے. محترم حضرات و خواتین، ایک حدیث قدسی بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. بات چل رہی ہے ماہ رمضان کے فضیلت کی. رمضان کا پانے والا، میں نے شروع میں دعا کیا، ابھی بھی دعا کر رہا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو رمضان کا پانے والا بنائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. حدیث قدسی، ایک شخص روزہ رکھتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکیوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. معلوم ہی ہوا کہ کم سے کم 10 نیکیاں، اور زیادہ سے زیادہ کتنی نیکیاں ہوتی ہیں؟ 700 نیکیاں. زیادہ سے زیادہ کتنی نیکیاں؟ 700 نیکیاں. یہ ایک معیار متعین کیا ہے شریعت اسلامیہ نے. لیکن روزہ دار کے لیے اس معیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا ہے. یاد رکھنا،
یہ معیار باقی نہیں رہ گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب یہ 10 سے 700 بیچ کا معاملہ نہیں رہ گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہے، مشیت پر ہے کہ اپنے اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے، وہ اپنے اس بندے سے کتنا راضی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا کہ الصیام لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص آفس سے آیا ہے، کام سے آیا ہے، کھیت کھلیان سے آیا ہے، بھوکا اور پیاسا ہے، بند کمرہ ہے، ٹھنڈے پانی، اس کے ٹھنڈا پانی موجود ہے، جوس میں موجود ہے، یہ موجود ہے وہ، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ ایک گلاس اٹھا کر کے وہ پی لے۔ کیوں؟ کون دیکھ رہا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ دسترخوان پر ساری چیزیں لگی ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے مسجد کی آواز سے کب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ چونکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے اس وقت تمہارے اوپر کھانا پینا اس وقت سے لے کر جب تک مغرب کی اذان نہ ہو حرام ہے۔ تو بندہ انتظار کرتا ہے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، اور وہ اپنی زبان پر تالا لگائے ہوتا ہے، اپنے منہ پر تالا لگائے ہوتا ہے، ساری چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، لیکن وہ اٹھا نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کی صدا کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جس سے بولا نہیں جا رہا ہے، جو لڑکھڑا رہا ہے، جس کی زبان خشک ہو چکی ہے، لیکن میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے، اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ ایک دوسری حدیث میں کہا گیا کہ جب بندہ اس وقت کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے فرما دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ جو عمل کر رہا ہے یہ خاص میرے لیے کر رہا ہے، خاص اور خاص میرے لیے کر رہا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ محترم حضرات و خواتین، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کے پانے والے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ جن کو اپنی زندگی میں یہ مہینہ مل جاتا ہے وہ خوش نصیب ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اس مہینے کا استقبال اچھی طرح سے کریں، اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما اور ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، تاکہ ہم اچھی طرح سے رمضان کے روزے بھی رکھیں، قیام اللیل بھی کریں، تراویح کی نماز بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، سارے اعمال ہم اچھی طرح سے کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ماہ رمضان کا پانے والا بنائے، ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہم جو بھی اعمال کریں الہ العالمین اس کو شرف قبولیت سے بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔